مسلمان کہتے ہیں سب سے بڑی خرابی ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم اسلام کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام، اسلام کا نظام، بہترین عادلانہ نظام موجود ہے جو مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، انسان تو انسان، جانوروں کے بھی حق ادا کرتا ہے، اس بہترین نظام کو چھوڑ کر ہم ظالمانہ نظام کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دلیل دیتے ہیں کہ جی فلاں دنیا میں فلاں معاملے میں کام آتا ہے، ہمارے حق ادا کرتا ہے، ہم گلی نالی کے لیے، ہم چند چیزوں کے لیے ان کے اوپر بک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنا مستقبل ان پر بیچ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ ایک تو وہ ہماری آخرت تباہ کر رہے ہیں، آخرت جب غیر اسلام کے خلاف قوانین پاس ہو رہے ہیں، جب سود کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، جب بے حیائی کی اجازت دی جا رہی ہے، امت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف جب قوانین پاس ہو رہے ہیں، تو یہ ہم ان لوگوں کا جب ساتھ دیتے ہیں تو ہم نے ان کی وجہ سے ہماری بھی ساتھ آخرت ہم نے تباہ کر لی۔ کیوں؟ ہم نے ان کا ساتھ دیا، سپورٹ کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے، یا خاموش رہ کر بھی ظلم کے اوپر خاموش رہنے والا ظالم کا ساتھی ہوتا ہے۔ حق کے لیے کھڑا ہونے والا اور حق کے لیے بولنے والا ہی حقیقت میں حق پر ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس دنیا کی خاطر، جن دنیا کی آرام اور آسائشوں کی خاطر ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیا، جب سے پاکستان بنے ہم ان کو آزما رہے ہیں، تو آج ہم دیکھیں کہ جس گلی اور نالی کے لیے، جس گیس اور بجلی کے میٹر کے لیے ہم نے انہیں ووٹ دیا تھا، آج ہمارا انہوں نے کیا حال کیا، ہمارا کیا انجام کیا کہ لوگ فاقہ کشی کا شکار ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر کے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے حقوق تھے وہ لوگ سلب کر چکے۔ ہر لحاظ سے ہمیں محرومی کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، غلامی کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، اور جس آزادی کے ساتھ جینا ہمارے لیے مشکل کر دیا گیا ہے، حلال رزق کما کر گزر بسر ہمارے لیے مشکل کر دیا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ اور اس کی وجہ محض حکمران نہیں، ہم ان کا ساتھ دینے والے، ہم ان کے ووٹر بھی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ جب میں چور کا ساتھ دوں گا تو قانون کہتا ہے کہ چور کا ساتھ دینے والا، چور نے چوری کی تو چور کا ساتھ دینے والا، ہم بھی کہیں گے اگر میرے گھر میں چوری ہوتی ہے تو یہ چور کا ساتھ دینے والا برابر کا شریک ہے، ڈاکو کا ساتھ دینے والا برابر کا شریک ہے۔ تو جب ہم ملک کے اندر ملک کی ذمہ داری پر چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ لوگوں کو بٹھا دیں گے، جو لوگوں پر ظلم کریں گے، جو لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگائیں گے اور لوگوں کا جینا دوبھر کر دیں گے، لوگوں کا جینا مشکل کر دیں گے، لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جائیں گے، نہ تو علاج کی سہولت، کھانے پینے کی ضروریات کی چیزوں سے لوگوں کو محروم کر دیں گے، تو ایسے ظالموں کا ساتھ دینے والے، ایسے ظالموں کو ووٹ دینے والے اس جرم میں ضرور برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ پہلی قوموں کے واقعات اس لیے بتائے گئے کہ وہ لوگ اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے تھے اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کے مقابلے میں، وہ اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتے تھے، وہ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتے تھے۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ان حکمرانوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، کبھی IMF کی غلامی میں دے دیا، سود کو حلال کر کے ہماری آخرت تباہ کر دی، عیاشیاں کر رہے ہیں، ظالمانہ ٹیکس لگا کر غریب عوام کو تباہ کر دیا، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز اس ملک کو عطا کی تھی، تمام کی تمام ضرورت کی چیزیں اس ملک کے اندر موجود ہیں، یہ ملک بھی خوشحال ہو سکتا تھا، لیکن کب کہ جب ایماندار کی عادت آئے گی، جب نیک اور صالح کی عادت آئے گی۔ ہم کرپٹ اور ظالم لوگوں کو بار بار آزما رہے ہیں، جب ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو ظلم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔